السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی پڑھیے جی، بسم اللہ کریں جی، کون کریں گے؟ جی پڑھیں جی۔ جی تاجور صاحب آپ پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، کیا مسئلہ ہے آواز میں؟ جی میری آواز آ رہی ہے یا آواز صحیح نہیں آ رہی؟ جی آج پھر اسی طرح ہی مسئلہ آ رہا ہے، پتہ نہیں مجھے نہیں، یہ پورے پاکستان میں ہی وہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حل کریں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سیکنڈ ٹائم اسی طرح ہی آ رہا ہے ہر طرف نا۔ جی سر، دیکھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، شاید اگر نہ چل سکا تو پھر ہم بند کر دیں گے، اس کا کوئی اور حل نکالیں گے انشاءاللہ۔ جی جی پڑھیے جی۔ محترم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ابن عبد الله بن عمر وسمعت أبي يحدث عليه الله صلى الله عليه وسلم وسحش أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وأمر الإسلام وعلى الله۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گیا ہے کہ میں قتال کروں لوگوں کے ساتھ یہاں تک آپ ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، تو آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں۔
یہاں امام بخاری رحمہ اللہ یہ اسلام کے متعلق بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام پر جو نہیں ہے اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا، اور جو قتال کس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، جو اسلام پر آ جائے گا، اور اسلام کے اوپر کس طرح آئے گا، اس کے نیچے جو ہے نا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یعنی شہادتین کی گواہی دینی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں کوئی ادا کرے گا، اس کا اقرار کرے گا اور اس کی ادائیگی کرے گا، تو وہ مومن بن جائے گا اور مسلمان بن جائے گا۔ اس اس باب کو قائم کر کے یا اس کے تحت حدیث لا کر امام بخاری رحمہ اللہ مرجیہ پر رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرجیہ جو کہتے ہیں نا کہ ایمان کے لیے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ ان کا رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہاں اقام الصلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے، آتوا الزکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تب جا کے انسان کا ایمان بچے گا، تب انسان کی جان بچے گی، ورنہ اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے لیے اعمال بھی شرط ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو خلو سبیلہم راستہ چھوڑ دینا، تخلیہ جسے کہتے ہیں، اور نیچے حدیث کے اندر جو آسم منی دماءہم، یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی راستہ جدا کرنا مطلب اس کا محفوظ ہو گیا مال و جان، اب وہ معصوم بن چکا ہے، معصوم الدم، ٹھیک ہے۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ یہاں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو حسابہم علی اللہ، یعنی اس کا اموال اور اس کے جان، یعنی یہ جو ظاہری طور پر ان اموال کا اظہار کرتا ہے، اب اس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے، جب تک وہ ان چیزوں کا اظہار کرتا ہے وہ مسلم ہے نا، مسلم بمانا مستسلم، اگر وہ دل سے بھی اقرار کرتا ہے تو مسلم بھی ہے اور مومن بھی ہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ حسابہم علی اللہ، اس کا حساب اللہ پر ہے، یعنی اگر جو اس کے جو مخفی معاملات ہیں اور اس کے جو پوشیدہ معاملات ہیں اس کا وہ اللہ کے حوالے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ہم حساب نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے حوالے ہیں۔ اگر اس کے دل کے اندر کفر ہے اور ظاہر اسلام کرتا ہے تو وہ منافق ہوگا، لیکن ہم اس کے ساتھ قتال نہیں کر سکتے، اس حکم دیا گیا ہے خلو سبیلہم۔ تو امام بخاری اسے یہ بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے اندر فرق ہے، اس طرح آگے بھی ابواب کے اندر آئے گا کہ اسلام اور ایمان کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، تو یہ بھی ہے، اور مرجیہ کا بھی اس پر رد ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ سوال کسی کا ساتھ کرتے جائیں جی۔ اچھا، آپ کو آواز آ رہی ہے میری ویسے ہی؟ جی شیخ صاحب بالکل صحیح آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جی اگلی حدیث جی، باب من قال ان الایمان هو العمل، بیان ہے اس شخص کا جو کہے کہ ایمان ہی عمل ہے، ان الایمان هو العمل، ایمان عمل ہے، جی لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الْوَرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اس وجہ سے جو کچھ تم کرتے تھے۔ وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، اہل علم کی ایک جماعت نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، ہم ان سب کو ضرور پوچھیں گے اس کے مدرک جو کچھ کرتے تھے۔ اہل علم کی جماعت یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ وقال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لمثل هذا فليعمل العامل،
اسی کے مثل کے لیے عمل کرنے والے عمل کریں. مثلی ہذا کا مطلب یعنی اس قال الإمام کامیابی کے البخاري لیے مثلی حدثنا ہذا، أحمد بن لمثلی ہذا ہی لمثلی ہذا کا مطلب ہے للفوز العظیم، یعنی اس عظیم کامیابی کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والے کو عمل کرنا، یعنی دنیا میں عمل کریں، آخرت کے اندر اس کو کامیابی ملے گی. اچھا پچھلی آیات کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اب یہاں یعنی جنت کے اندر داخلے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تم عمل کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے عمل ایمان کے اندر شامل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے اسلام اور ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے پھر عمل کرنا شرط ہے. تو اس سبب کو ذکر کر دیا گیا کہ جس سبب سے انسان کو ایمان نصیب ہوا، اور پھر وہ ایمان سبب بنا جنت میں داخل کرنے. تو گویا سبب کے سبب کو ذکر کر دیا گیا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ویسے تو یہ حدیث ایک جو آتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا معنی آپ جانتے ہی ہیں، اور یہاں جو معنی بنتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں. ادھر تو ہے کہ حقیقتاً کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہاں ہے کہ عمل کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی، اور وہ رحمت انسان کو جنت میں داخل کر دے گی. اللہ کی رحمت کس ہوگی؟ جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے، لیکن اللہ کی رحمت کا موجب کیا بنے گے؟ یہ اعمال صالحہ. کئی ایک اہل علم نے کہا ہے کہ اما کانوا یعملون کا مطلب ہے ان قول لا الہ الا اللہ. تو گویا ان کے ہاں عمل سے مراد یہاں عمل اللسان یا قول اللسان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے موجبات کے مطابق عمل کرنا ہے. اب یہ مثلی ہذا اس کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہیں تبھی تو ان کی کامیابی ملے گی. اب پڑھیں جی آگے. قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ فقال ایمان باللہ ورسولہ، تو انہوں نے جواب دیا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر. قیل ثم ماذا، کہا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. قیل ثم ماذا، پھر کون سا عمل ہے؟ تو کہا قال حج مبرور، ایک حج مبرور. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقعوں پر مختلف سوال کیے گئے، کہیں ای الاسلام خیر، آپ نے پھر کوئی اور بتایا. یہاں ای العمل افضل پوچھا گیا تو کچھ اور بتایا. تو اہل علم نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں، پر اب بہترین یہی ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اختلاف الاجوبۃ فی ذلک باختلاف الاحوال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف احوال میں مختلف جوابات دیے ہیں، تو یہ اس بارے میں جو یعنی جواب مختلف ہوئے ہیں یہ احوال کے مختلف ہونے سے، یعنی مختلف احوال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جواب دیے، اور مخاطبین کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو کس چیز کی ضرورت تھی کس کی ضرورت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا. اور یہ بھی ہے کہ بس اوقات سائل کسی سوال کا جواب پہلے سے ہی جانتا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا وہ، لیکن وہ جواب دیا جو اس کو ضرورت ہے اور جو اس کو جاننا ضروری ہے. تو اس لیے کبھی آپ نے خیرکم خیرکم سوری کبھی فرمایا کہ ای الاسلام کا جواب کیا دیا ہے کہ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من، کبھی ای الاسلام ای المسلمین ای الاسلام خیر، تو فرمایا کہ من سلم المسلمین من لسانی و یدی. تو یہ احوال کے اختلاف کی وجہ سے جواب کے اختلاف ہوا ہے. تو باقی اس میں دیکھیں کہ ایمان باللہ کو عمل قرار دیا گیا ہے،
اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے تمام احکامات پر ایمان لانا، اور اس کو ایمان، اس کے اندر سارے جو احکام ہیں نا، سوری، ارکان اسلام، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں رسول کے اوپر ایمان لانے کے اندر، اس طرح کی دوسری حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مختصر جواب دے دیا کہ سامع کو اس چیز کا علم تھا۔ اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کر دیا، پھر حج مبرور کا ذکر کر دیا۔ تو حج مبرور کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے پاک ہو، شروط و ضوابط کے ساتھ کیا گیا حج، اس کو جی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسا پڑھوں؟ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے جہاد کا ذکر کیا ہے، بعد میں حج مبرور، حالانکہ حج مبرور یہ فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن جہاد جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ تو آپ نے پہلے فرض کفایہ کو ذکر کیا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حج مبرور، کیونکہ ارکان اسلام میں سے ہے یہ۔ تو جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ حج کا جو نفع ہے یا حج کا جو فائدہ ہے، یہ انسان کو اپنی ذات کا حد تک ہوتا ہے عام طور پہ، یعنی انسان سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا نفع یعنی انسان کی اپنی ذات کی حد تک ہے۔ لیکن جو فرض جو جہاد ہے، اس کا نفع عام ہے، یعنی سب کو شامل ہوتا ہے، انسان کو اپنے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور عام طور پہ جو ہے نا دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی اس حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے جس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو مقدم کیا۔ کسی کا سوال اس میں تو ہے تو پوچھ لیں گے۔ جی آگے بڑھیں گے۔ اسلام کی توقع اسلام اور صحیح تو ماں کی حد تک ہو، الخوف من القتل یا قتل سے بچنے کے ڈر کی وجہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ بھائی ہم ایمان جی پڑھیں جی۔ باب اذا لم يكن الاسلام على الحقیقت، جب اسلام حقیقی میں نہ ہو، اسلام کا معنی حقیقی نہ ہو، وکان علی الاستسلام، اور یہ محض سرنگوں ہونے کے لیے ہو، یا اس کا معنی کیا جاتا ہے تابع ہونے کے معنی میں ہو، اب الخوف من القتل، یا قتل سے خوف کے لیے ہو، لقولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، قل، آپ فرما دیجئے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ فاذا کان علی الحقیقت، جب اسلام حقیقی معنی کے اندر ہو، فہو اعلیٰ قولی جل ذکرہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے طرح ہوگا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب یہاں اسلام کے پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام بس اوقات ایمان کے ہم معنی ہوتا ہے، بس اوقات ایمان کے ہم معنی نہیں ہوتا، بلکہ ظاہری چیزوں کو اختیار کرنا اور دل میں اسلام نہ ہونا، اس معنی میں ہوتا ہے، یعنی تابع ہونا اس کے معنی میں ہوتا ہے، ظاہری طور پر ظاہری اعمال میں تابع ہونا اس معنی میں ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ فرق ثابت کیا ہے ادھر، کہ
ہر شخص کے اوپر ایمان کا لفظ نہیں بولا جاتا، کوئی ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے، ظاہری اعمال اختیار کرتا ہے، اس پر اسلام کا لفظ بولا جائے گا۔ جی شیخ صاحب پڑھوں؟ جی پڑھیں گے، آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح۔ جی شیخ صاحب اب آ رہے؟ جی پڑھیں جی۔ قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا فسعد جالس، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ مال عطیات کیا اور سعد بن ابی وقاص بیٹھے تھے۔ فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا واعجبهم الی، سعد کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ مجھے ان میں سے سب سے زیادہ باتا تھا، سب سے زیادہ پسند تھا۔ فقلت یا رسول اللہ ما لك عن فلان فوالله انی لاراه مؤمنا، اللہ کے رسول آپ نے اس کو کیوں نہ دیا کچھ، آپ نے اسے کچھ نہ کیوں نہ دیا؟ کیونکہ میرے اللہ کی قسم مجھے تو یہ لگتا ہے، مجھے تو وہ مومن ہی نظر آتا ہے، میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ فقال او مسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا مسلمان سمجھتے ہو؟ فسکت، تو میں او خاموش او ہو گیا مسلمن، دیر۔ او ثم غلب، مسلمن ترجمہ ہوگا او مسلمن، یا یہ کہو کہ وہ مسلمان ہے، یعنی یا مومن ہے یا مسلمان ہے، آپ یہ لفظ بولو او مسلمن، یعنی یہ نہ جی کہو شیخ کہ بالجزم یہ نہ کہو کہ مومن ہے، بلکہ یہ کہو کہ مومن ہے یا مسلمان ہے، میں تو اس کو مومن یا مسلمان سمجھتا ہوں۔ جی سکت تو قلیلا، تو میں خاموش رہا کچھ دیر۔ ثم غلبنی ما اعلم منه فعدت لمقالتی، پھر جو کچھ میں اس آدمی کے بارے میں جانتا تھا وہ چیز مجھ پہ غالب آ گئی، پھر سے میں اپنی بات کی طرف پلٹا اور میں نے وہی بات کہی، اس کو کیوں نہ دیا آپ نے اللہ کے رسول؟ فقلت ما لك عن فلان فوالله انی لاراه مؤمنا، اللہ کے رسول آپ کا اس سے کیا معاملہ ہے، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ فقال او مسلما، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہو یا مسلمان، مومن یا مسلمان سمجھتا ہوں۔ فسکت قلیلا، تو میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ثم غلبنی ما اعلم منه، پھر جو کچھ مجھے اس شخص کے بارے میں علم تھا وہ مجھ پر غالب آ گیا۔ فعدت، بات پھر دی، وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات دہرا دی۔ ثم قال، پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا سعد، یا سعد، انی لعوت الرجل وغیرہ احب الی، کسی آدمی کو عطیہ دیتا دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، اس وجہ سے اس کو میں نے دیا ہے آگ میں ان کے نہ جلا دے۔ جی اصلاً ورب صالح، جی او یونس و صالح و معمر و ابن اخی زہری عن زہری۔ اچھا یہ سمجھے ذرا اس حدیث کو، رحت کہتے ہیں عام طور پہ جو اس کا معنی کیا جاتا ہے 3 سے 10 افراد کو، اس کے اوپر راحت کا لفظ بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر 10 افراد، اور وہ ایک ہی خاندان، ایک ہی گروہ یا ایک ہی جماعت کے ہوں، کے اوپر راحت کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ پیش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے سب نے مانگا، کوئی مال کا مطالبہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دوسرے لوگوں کو دے دیا، ایک بندے کو نہیں دیا۔ اب وہ بندہ ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، یہ سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، اس کا ایمان اسلام مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس کو نہیں دیا باقیوں کو دے دیا ہے، حالانکہ یہ مومن ہے واضح طور پر۔ آپ نے فوراً اصلاح فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کسی کے اوپر اتنا بالجزم تم ایمان کا لفظ نہ بولو، کیا یا کہو کہ وہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے یا مسلمان، ٹھیک ہے۔ اب حالانکہ وہ مومن ہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ فرمائی، ارشاد فرمایا، یعنی رہنمائی فرمائی کہ آپ کسی کے ایمان کی گواہی، کیونکہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اب یہاں جو ہے نا ایمان اور اسلام میں فرق ہوگا،
کہہ دو ان کی ظاہری جو اعمال کو دیکھ کر تم یہ نہ کہو کہ بالجزم نہ کہو کہ وہ مومن ہے، حالانکہ وہ مومن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں نفی نہیں کی کہ وہ مومن نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے لفظ بولا کرو، اس طرح میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم کئی بار اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ واصل جہنم ہوا، تو یہ اہل سنت کے عقیدہ کے خلاف ہے، فلاں بندہ واصل جہنم ہوا، یہ غلط بات ہے، کسی کو نامینیٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے ہم واصل جہنم، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کفر پر مرے ہیں وہ واصل جہنم ہوئے، لیکن بالجزم کسی کے بارے میں جب تک نس نہیں آئے گی ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں، ہو سکتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، ٹھیک ہے، ایک بات، دوسری کسی کے بارے میں بالجزم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں بندہ جنتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، باقی ہم یہ کہیں گے کسی کے بارے میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ فلاں بندہ نیک ہے، میں سمجھتا ہوں فلاں بندہ پکا مومن ہے، یا میں سمجھتا ہوں فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، تو اپنی سمجھ کی حد تک، اپنی فہم کی حد تک، اپنے دیکھنے کی حد تک بندہ ذکر کرے، بالجزم ذکر نہ کرے۔ کہتے پھر میں خاموش رہا، پھر مجھے دل میں جو غلبہ تھا اس کے متعلق اچھائی کا، تو اس نے مجھے ابھارا کہ تم دوبارہ بات کرو، تو میں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول اس کو کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا، پھر دو تین بار اسی طرح بات ہوئی، رسول اللہ نے پھر سمجھایا کہ اللہ کے بندے میں نے اس کو بندے کو نہیں دیا تو مجھے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں دیا کہ مجھے اس کے اوپر کوئی غصہ ہے، یا سادو انی لقوت الرجل، میں ایک شخص کو دیتا ہوں، یعنی ایک شخص کو دیتا ہوں جس کو نہیں دیتا وہ غیرہ احب الی منہ، جس کو نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یعنی وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اور جس کو دیا ہوتا ہے وہ مجھے زیادہ اچھا نہیں لگتا، یعنی وہ اب اچھا لگنے کا معیار کیا ہے؟ ایمان، یعنی جس کو نہیں دیا وہ پکا مومن ہے، اور جس کو نہیں دیا ہے وہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے یا اس کے ایمان ابھی کچا ہے، تو میں تالیف قلبی کے لیے اس کو دیتا ہوں، اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کو نہ دوں اور وہ تالیف قلبی نہ اس کی کروں اور وہ ایمان سے پھر جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں ڈال دے، میں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اس کو کچھ مال دولت دیتا ہوں تاکہ اس کا ایمان کی طرف دل راغب ہو، وہ مسلمانوں کو عمل کرتا ہوا دیکھے تو اس کے دل کے اندر ایمان بیٹھ جائے، یعنی یہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں نا ان کو بڑا سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کو اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا یا اس کو پروٹوکول نہیں دے گا تو وہ بہت جلد واپس جا سکتا ہے، یعنی وہ بدزن ہو جائے مسلمانوں سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑا پروٹوکول دیتے تھے، بلکہ مال غنیمت کے اندر باقاعدہ ایک قصہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو جس کو دیا تھا یہ تالیف قلبی کے لیے دیا تھا تاکہ اس کا دل اسلام کے ساتھ جڑا رہے، تو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو چیزوں کی طرف نہ رہنمائی فرمائی، پہلی یہ بتایا، یہ حکمت بتائی کہ میں نے اس کو نہیں دیا اور دوسروں کو دیا ہے، ایسا کیوں کیا، یعنی یہ جو شخص ہے جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ جعیل اس کا نام تھا، جیم عین یا لام، جعیل، تو اس کو میں نے نہیں دیا، اس کو محروم رکھا ہے، جبکہ یہ مجھے زیادہ محبوب ہے ان لوگوں سے جس کو میں نے دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بتا دی کہ اس کو نہ بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہے، لیکن جس کو میں نے دیا ہے اگر اس کو نہ دیا جاتا تو اس کا مرتد ہونے کا مجھے خدشہ تھا، اگر مرتد ہو جاتا پھر جہنمی ہو جاتا، تو اس کو اس سے بچانے کے لیے یہ میں نے ایک کوشش کی ہے کہ اس کو دے دیا جائے اور دوسرے کو نہ بھی دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی ہے سعد کی وہ یہ ہے کہ ظاہری اعمال کو دیکھ کر باطن کی باطن کا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے رک جانا چاہیے، باطن کے تزکیے سے رک جانا چاہیے ظاہری اعمال کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، اس حدیث کے اندر کئی ایک فوائد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی حقیقت کے اندر فرق ہے، حقیقتاً اسلام کیا ہے، حقیقتاً ایمان کیا ہے، اسلام حقیقتاً، ایمان حقیقتاً، اس کے اندر فرق ہے۔
دوسرا ہے کہ جس کے متعلق نص نہیں ہے نا، اس کے کلی ایمان مومن ہونے کی یعنی اس پہ توقف کرنا چاہیے، قطعی طور پر کسی کو مومن نہیں کہنا چاہیے۔ پھر اس میں جو ہے نا غالی مرجیہ کا بھی رد ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے صرف زبان سے اقرار کرنا کافی ہے، عمل اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک فائدہ اس سے ملتا ہے کہ سفارش کے اندر جو شفیع ہے یعنی سفارش کرنے والا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر اس کی سفارش کو مانا ہی جائے، اس کو بہتر طریقے کے ساتھ اس کی سفارش کو روکا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن بہتر طریقے سے۔ یہ بھی ہے کہ حق میں وقت اپنی سوادیدی اختیارات سے کسی کو دے کسی کو نہ دے، ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ظلم نہیں ہونی چاہیے، اس کی بنیاد حکمت اور اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اچھا آگے، رواہ یونس و صالح و معمر و ابن اخی زوری یعنی زوری سے نیچے جو شعیب ہیں ان کی مطابقت کی ہے، ان یونس نے، صالح نے، معمر نے، ابن اخی زہری نے۔ ان سے مراد یونس بن یزید ایلی کی روایات آگے آئیں گے بھی کچھ۔ ابن اخی زہری کی روایت جو ہے مسلم کے اندر موصول موجود ہے۔ جی کسی کا کوئی سوال اس روایت کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ جی آگے کون پڑھیں گے جی؟ شیخ محترم، جی جی سوال کیجیے گا، کہ اگر کوئی آواز نہیں آ رہی۔ شیخ صاحب جیسے آپ نے کہا کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ واسطہ جہان ہے، جی تو شاید مثال کے طور پر سال کر رہا ہے کافر ہے مسلم نہیں کوئی ہوتا ہے جب وہ آپ میں یہ سمجھ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات کی سمجھ نہیں جہان آئی، دوبارہ ذرا۔ حساب مثال اگر کوئی ہندو یا عیسائی یا ثانی تو ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنم میں واسطے جہنم ہے۔ نہیں جی یہ نہیں، کسی کے بارے میں بالجزم کسی یعنی متعین کر کے نا، کسی خاص معین جس کو کہتے ہیں معین تکفیر یا معین کسی کے جہنم یا جنتی ہونے کی بات، یہ ہم بغیر نص کے نہیں کہہ سکتے جی۔ معین تکفیر تو کی جا سکتی ہے بعض اصولوں اور ضوابط کے ساتھ۔ شیخ صاحب وہ جی شیخ صاحب وہ روایت کیسی ہے کہ جب تم کسی مشرک کی قبر کے پاس سے گزرو تو اسے آگ کی خوشخبری سناؤ؟ اللہ عالم، دیکھیں وہ اگر اس طرح کی روایت ہے بھی نا تو وہ معین کافر معین کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہے ہم نے اس کے ساتھ سلوک تو وہی کرنا ہے کافر و مشرکوں والا، لیکن کہنا نہیں ہے اس کو، کہ وہ اس کا انجام نہیں بیان کرنا۔ یعنی ایک شخص جو واضح طور پر ہمارے سامنے وہ کفری حرکتیں کرتا رہا ہے، اس میں توبہ اس کی ثابت نہیں ہے، اس کی ہم مذمت بھی کریں گے، اس کو ہم وعیدیں بھی سنائیں گے، اس کے ساتھ سارا کچھ کریں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معین طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا جہنمی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ بس یہ احتیاط اس کی چیز کے اندر ہے کہ جی جنت اور شیخ جہنم کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے۔ جزاکم اللہ۔ باقی تکفیر کی جا سکتی ہے لیکن جی اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، جو غیر معین تکفیر وہ تو سب کے ہاں جائز ہے، لیکن معین تکفیر کے کچھ اصول ہیں، وہ بڑے کڑے اصول ہیں، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ جی آگے پڑھیں جی، کون پڑھیں گے جی؟ بابل
افشاء السلام من الاسلام، سلام کو عام کرنا یہ بھی اسلام میں سے ہے، اسلام کو عام کرنا یہ سلام کو عام کرنا یہ اسلام میں سے ہے، یعنی یہ اسلام کی خصلتوں میں سے ہے۔ اور جی وقال عمار، عمار سے مراد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ثلاثن، تین چیزیں یعنی تین خصلتیں، من جمعہن، جس نے انہیں جمع کر لیا، یعنی جس نے انہیں اختیار کر لیا، فقد جمع الایمان، اس نے ایمان کو جمع کر لیا، یعنی اس کے اندر ایمان مکمل ہو گیا۔ نمبر ایک الانصاف من نفسی کا، پہلی ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، نفس کے ساتھ اور دوسرا ہے بذل السلام للعالم، سارے لوگوں کے لیے سلام کو پھیلا دینا، عام کر دینا، خرچ کرنا سلام کو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے تحیہ کو۔ والانفاق من الافطار، اور تنگ دستی کے باوجود، یہ من یہاں ہے کہ باوجود، ماں کے معنی میں مع الاقطاع، تنگی کے باوجود، تنگی کے ساتھ ساتھ خرچ کرنا، اس کو جہد المقل کہتے ہیں۔ تو یہ اثر صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے، مسند یعقوب بن شیبہ کے اندر، اس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سنہ وغیرہ کے اندر یہ اثر صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے۔ اس طرح جامع معمر بن راشد کے اندر بھی یہ ثابت ہے، اور بھی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ عمار بن یاسر کا قول ہے، یہ مرفوع روایت اس باب میں اس حوالے سے ضعیف ہے، ان الفاظ کے ساتھ جو عمار سے مروی مرفوع روایت ہے نا وہ ضعیف ہے، طبرانی کبیر وغیرہ کے اندر۔ تو فرمایا کہ جس نے تین چیزوں کو جمع کر لیا، اس نے ایمان کو جمع کر لیا، الانصاف من نفسی کا، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، مطلب نفس کے ساتھ انصاف کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، یہ انصاف ہے اپنے نفس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، تو یہ ہے جو چیز اپنے لیے انسان ناپسند کرتا ہے اس کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے، تو یہ انصاف ہے، اپنے ساتھ انصاف۔ اور سلام کو عام کرنا جیسے یہ تو واضح ہے، اور باوجود تنگی کے خرچ کرنا یہ بھی واضح ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قال حدثنا قتيبة أي قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، بات گزر چکی ہے، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، یعنی سلام کو عام کرنا یہ اسلام میں سے ہے، بلکہ بہترین اسلام میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ باب کے ساتھ مطابقت بالکل واضح ہے، یعنی یہ یاد رکھیں کہ علی من عرفت ومن لم تعرف یہ علی الاطلاق نہیں ہے، یعنی جن کو سلام کے اندر ابتدا کرنا جائز ہے ان میں سے ہر جانے انجانے کو سلام کرنا، یعنی ہر مسلمان کو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے یا جاننے والا نہیں، یہ اس کے اندر سلام کو عام کرنا یہ اسلام کے بہترین ہونے میں سے ہے۔ باب یا بابو کفران العشیری وکفر دون کفر، وکفر بعد کفر آپ کے پاس آیا ہے اور ہمارے پاس ادھر ہے دون کفر۔ کفران العشیر خامد کی ناشکری کرنا، اور اس بات کا بیان کہ کفر بعد کفر، کفر کے درجات ہیں، کفر کے مختلف درجات ہیں، کفر دون کفر کر لیں یا کفر بعد کفر، کفر کے بھی درجات ہیں، یعنی ہر کفر مخرج عن الملہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض کفر ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں لیکن ان پر کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ فیہ عن سعید ابن عن ابی سعید الخدری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے اندر کہتے ہیں ابو سعید خدری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت ہے، یہ روایت
خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کتاب میں کتاب الحیض کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. وہ روایت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورتوں کو کہ تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، صدقہ کرو کہ میں نے تم میں سے اکثر لوگوں کو، اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا. یہ تفصیلی روایت ادھر موجود ہے ابو سعید خدری سے. یہاں بھی اس سے ملتی جلتی ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، امام بخاری نے ذکر کی ہے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار، مجھے آگ دکھائی گئی. فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، تو میں نے دیکھا کہ اس میں اکثر جو رہنے والے ہیں وہ عورتیں تھیں، اس میں جہنمی اکثر عورتیں تھیں. اور فرمایا کہ یکفرنا، وہ کفر کرنے والی تھی یا نا شکری کرنے والی تھی. کفر کا معنی یہاں بولے نا یکفرنا، وہ کفر کرتی تھی. قیلا، کہا گیا، پوچھا گیا، یکفرنا باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ قال، آپ نے فرمایا یکفرن العشیرہ، وہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی تھی. یعنی کفر کا معنی جب ناشکری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، اصل معنی ہے کہ اصل یہ ہے کہ کفر دون کفر، یعنی ہر کفر جو ہے وہ مخرج یعنی الملہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن جائے، اور بعد میں وہ جس طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو شرک کے علاوہ بھی جو جہنم میں جانے کا باعث بنیں گے، جس طرح کبائر ہوتے ہیں، پھر اس کو اپنی سزا بھگت کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو فرمایا کہ عقیل پوچھا گیا یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، یکفرن العشیرہ، وہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتے ہوں گی. یکفرن الاحسان، اور احسان کی ناقدری کرتی ہوں گی، احسان فراموشی کرتی ہوں گی. لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر آپ ان میں سے کسی عورت کے ساتھ احسان کریں، الدہر پورا زمانہ، مطلب پورا سال اس کے ساتھ اچھا آپ سلوک کریں. ثم رات من کا شیئن، پھر وہ آپ سے کچھ دیکھے، یعنی کچھ ایسی آپ کے ساتھ، آپ کی طرح آپ کے ساتھ کوئی کہہ لیں کہ کوئی اچھا سلوک نہ کر سکے. ثم رات، پھر وہ دیکھے عورت، من کا آپ سے شیئن کچھ کوتاہی، تو قالت، وہ کہتی ہیں، ما رأیت من کا خیرا قط، میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں. یہ عام طور پر ایسی عورتیں کرتی ہیں، کچھ نہیں بھی کرتی. یہ کفر ہے، لیکن یہ کفر مخرج عن الملہ نہیں. تو جو لوگ، یہ مرجیہ کا بھی ان کا بھی رد ہے، خارج کا، جو کہتے ہیں کہ گناہوں سے، کبائر سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ ان کا رد ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کفر دون کفر، یا کفر بعد کفر، کہ ہر کفر جو ہے یہ مخرج عن الملہ نہیں ہوتا اور موجب نار نہیں ہوتا. جی، کسی کا کوئی سوال اس میں؟ اب یہ کفر کا لفظ بعض معاصی پر بھی بولا جا سکتا ہے، اس طرح کے اگلے باب میں آئے ہیں. تو گناہوں پر بھی کفر کا لفظ بول دیا جاتا ہے، اس سے مراد پھر مخرج عن الملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال جی اس میں تو کر سکتے ہیں وہ. کوئی سوال نہیں؟ جی، اتنا ہی میرا اتفاق کرتے ہیں. آپ تھک گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل نہیں بول رہے، اس لیے آپ تھک گئے ہیں. کیا خیال ہے؟
شیخ صاحب جی اگر کوئی نہیں پڑھا تو میں پڑھ لیتا ہوں. نہیں، وہ پڑھنے کی بات تو نہیں، پڑھنے تو میں بھی پڑھ لوں. بات تو ہے کہ یہ تھک گئے ہیں سارے. شیخ صاحب ویسے تھک میں تھا، پتہ نہیں دوسرے تھک گئے. جی میں شیخ صاحب ویسے نیند کر دی تھی، دوسرے طلبا خاموش ہیں. جی، جو حاضر ہے وہ ذرا اپنا پتہ دینا حاضری کا. جی صرف 2 ساتھی حاضر ہیں میرا خیال. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، سارے حاضر ہیں، بولتے نہیں ہیں. جی پڑھیں جی، پھر اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ ہمارا جو خمیازہ پورا ہو جائے. کوئی ساتھی پڑھیں گے؟ جی شیخ صاحب. باب المعاد من امر الجاہلیہ، باب ہے اس بارے میں کہ گناہ جاہلیت کے معاملے میں سے ہیں. ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، اور گناہ کرنے والے کی تکفیر نہیں کیے جائے گناہ کی وجہ سے سوائے شرک اگر ہو. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انک امرؤ فیک جاہلیہ، ایک صحابی کو کہا کہ تم ایک ایسے شخص ہو کچھ جاہلیت کا وصف باقی ہے. وقول اللہ تعالی کا فرمان، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ سبحانہ و تعالی نہیں مغفرت کے اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے. قال الامام البخاری اچھا، یہ حدثنا سلیمان یہاں بن سے حرب یہاں سے قال ثابت ہوا. حدثنا شعبة عن واصل امام الاحدبی. امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ معاصی جو ہیں، اس سے انسان کافر نہیں بنتا، اس طرح کے خوارج کہتے ہیں. خوارج کا رد ہے اس میں. جی تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ خوارج پر رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ معاصی سے انسان جب تک وہ شرک نہ ہو، اس سے انسان کافر نہیں بنتا. شرک اور کفر ایسے گناہ ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہ دلیل ہے کہ جو مادون الشرک اور مادون الکفر گناہ ہیں ان کی معافی ہو سکتی ہے، اور وہ گناہ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں. ایسے گناہ گار اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اس کو اللہ چاہے معاف کر دے، سزا نہ دے، چاہے سزا دے کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، تاکہ اس سے وہ انسان کافر نہیں بنتا. جی قال الامام البخاری حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبة عن واصل الاحدبی عن المعروري قال لقيت ابا ذر ربضت وعليه، میں رضی اللہ عنہ سے ملا مقام ربضہ پہ، اور انہوں نے ایک عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، خلہ پہنا ہوا تھا. وعلی غلامہ خلۃ، اور ان کے غلام نے بھی حلہ یعنی چادر و ازار پہنا ہوا تھا. فسألته، تو میں نے اسے پوچھا، عن ذلك، اس کے بارے میں. فقال انی ساببت رجلا، کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ابو ذر نے کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک آدمی کو کچھ برے الفاظ کہے. فعیرته بأمی، میں نے اس کو اس کی والدہ کے متعلق آر دلائی. فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا ابا ذر اعیرته بأمه، اے ابو ذر کیا تو نے اسے اس کی والدہ کے بارے میں آر دلائی؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو کہ جس میں جاہلیت کی تھوڑا وصف موجود ہے. اخوانکم خولکم،
تمہارے جو یہ غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت خبال ایدیکم. اللہ خبال تبارک خبالکم خوالکم. شیخ صاحب اخوانکم خوالکم. تمہارے بھائی ہیں یہ تمہارے خبالکم غلام. اخوانکم خوالکم. خبالکم. جی شیخ صاحب خوالکم. تمہارے بھائی تمہارے غلام یہ جو تمہارے غلام ہے یہ تمہاری بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم. اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے تحت رکھا ہے. تمہارے تمہارے غلام بنایا ہوا ہے. فمن کان تحت یدہ. تو جس کے تحت اس کا کوئی بھائی ہو. فلیطعمہ مما یاکل. تو اس کو وہ کھلائے اس میں سے جو خود کھاتا ہے. ولیما یلبس. اور اس کو پہنائے اس میں سے جو وہ خود پہنتا ہے. ولا یغلبہم. اور ان کو ایسی قیمت میں نہ ڈالو جو ان پہ غالب آ جائے. فإن کلفتموہم. اگر تم نے ان کو کوئی ایسی ذمہ داری ڈالنی ہی ہے فأعینوہم. تو پھر ان کی مدد بھی کرو. یہاں اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ انی سابقت رجلا، میں نے کسی اپنے غلام کو برا بلا کہہ دیا. جب برا بلا کہا تو کچھ زیادہ ہی برا بلا کہہ دیا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو ایرتہ بامہ، یہ صرف اتنا ہی نہیں تھا، ورنہ یہ تو گناہ کبیرہ گناہ نہیں ہے. اس کو برا بلا بھی کہا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ماں کی یاد دلائی کہ تمہاری ماں ایسی ہے، تمہاری ماں ایسی ہے، تمہاری ماں ایسی ہے. یعنی کوئی کالی ماں کی، یا کوئی ماں تمہاری کالی ہے، تم کالے ماں کے بچے ہو، اس طرح کی کوئی باتیں، یا کوئی غلام ماں جو ہے تمہاری، یعنی کوئی کچھ تو ہوگا واللہ عالم، اب اس میں مزید تفصیل نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح کی کوئی عارض لائی. ظاہر ہے انسان پھر چپ ہو جاتا ہے جب کوئی کسی کی ماں کے حوالے سے بات کرے. تو اس والے سے ہو جاتا ہے کہ اگر واقعی ماں کے اندر کوئی ایسی مجھ پہ آر بات ہو اور انسان پھر اس سے بچی ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دیکھا تو فرمایا کہ تمہارے اندر تو ابھی جاہلیت نہیں گئی. حالانکہ یہ پکے مسلمان تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن چونکہ یہ پہلے زمانہ جاہلیت سے مراد زمانہ جاہلیت، یہ زمانہ جاہلیت کی بری خصلت ہے کسی کو یعنی آر دلانا اس کی کسی ریلیٹیو کی، کہ تمہاری ماں تو ایسی ہے، تمہاری بہن تو ایسی ہے. فرض کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کی والدہ وہ بری ہو لیکن وہ خود پاک دامن ہو، تو اس کو یہ کہنا کہ تو فلاں کی اولاد ہو. اب یہ جو ہے نا، یہ ہماری جہلیت کا یہ بول ہمارے معاشرے کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کسی کا باپ برا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈانٹا کہ تمہارے اندر تو جہلیت موجود ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر کو بہتری کی طرف رہنمائی کر دی. بھی تم ان کا خیال رکھا کرو، بجائے اس کے کہ تم ان کے ساتھ بدتمیزی والا سلوک کرو، تم ان کے ساتھ ان کو اپنا بھائی بنا کے رکھو. اخوانکم، یہ جو تمہارے بھائی ہیں، خوالکم، یہ تمہارے غلام بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ نے ان کو تمہارا غلام بنایا ہے، تو یہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کیا کرو. یہاں جو یہ کہا گیا ہے نا، یاد رکھیں کہ جو تم کھاؤ اس سے اس کو کھلاؤ، یا جو تم پہنو اس کو، یہ اس سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی مساوات کے معنی میں نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح کا آپ نے پہنا اسی کی طرح کا اس کو پہنانا ہے، بلکہ یہاں مراد اس کو بھی پہنانا ہے جس طرح تم خود پہنتے ہو. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی کھلانا ہے جس طرح تم خود کھاتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ انس اور پیار اور محبت کرنی ہے، یعنی ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی ضرورتوں کا بھی خیال جس طرح رکھتے ہو. یہ نہیں ضروری نہیں تھا کہ، لیکن حضرت ابو ذر نے کہہ لے کہ احتیاط کا پہلو اختیار کیا، اور یعنی تاکہ ہر طرح کے شبے سے انسان بچ جائے. انہوں نے حتیٰ کہ اپنا لباس بھی تقسیم کر لیا، یعنی وہی لباس پہنا ہوا تھا. اس شروع میں آتا ہے لکی تو بدن پھر رابط آتی والی ہلا، ان پر بھی ہلا تھا اور ان پر بھی ہلا تھا، غلام پر بھی ہلا تھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک چادر ان کے پاس تھی، ایک ان کے پاس تھی. تو کہا گیا کہ آپ ان دونوں چادروں کو اگر اپنے پاس رکھتے، ایک مکمل ہلا اپنا بنا لیتے اور
غلام کو کوئی بسیدہ چادر دے دیتے، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو یہ بعض روایتوں کے اندر اس طرح آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی نہیں، میں تو اس وجہ سے ایسا کر رہا ہوں کہ میں نے ایک بار اس طرح کر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا تھا، اس وجہ سے میں خیال رکھتا ہوں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا اس سے جو استدلال ہے کہ جاہلیت باقی ہے، تو ان نقم جاہل فی کا جاہلیہ، یعنی جاہلیت، یہ گناہ جو ہیں یہ جاہلیت میں سے ہیں، امر جاہلیت میں سے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں جاہلیت سے مراد ان پڑھ ہونا نہیں ہے، جہل یا جاہل جس کو ہم کہتے ہیں ان پڑھ ہونا نہیں ہے، اس سے مراد یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بے وقوف ہونا ہے۔ یعنی جاہلیت سے مراد بے وقوفانہ عمل ہے، نہ کہ لا علمی والی جاہلیت مراد نہیں ہے۔ کئی بار کئی پڑھا لکھا بندہ بھی ایک ایسا گناہ کرتا ہے، ایسی حرکت کرتا ہے جو جاہلیت والی ہوتی ہے، تو وہاں مراد آپ کہہ سکتے ہیں کوتاہ بین یا بے وقوفی، اس کے اوپر لفظ بول سکتے ہیں۔ تو بے وقوف اس لیے کہا کہ یعنی اس بے وقوف پر جاہل کا لفظ اس لیے بولا کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں جو اس عمل کی تعظیم تھی اس کی اس نے ناقدری کی ہے، یعنی اس کی ہولناکی یا اللہ کے ساتھ جو محبت، اللہ کے حکم کی جو تعظیم تھی اس سے وہ جاہل ہے، اس کی قدر کرنے سے وہ جاہل ہے، یا اس کی قدر کو وہ پہچانتا نہیں ہے، اس معنی کے اندر جاہل ہے۔ تو اس کے اوپر آپ بیوقوف کا لفظ بول سکتے ہیں، سفیہ جس کو کہتے ہیں۔ تو میرا خیال یہی امام بخاری رحمہ اللہ اس سے رد کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے خوارج وغیرہ پر رد کرتے ہیں کہ جو گناہوں کی وجہ سے تکفیر کر دیتے ہیں۔ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے تکفیر نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے انسان مومن ہی رہتا ہے، کافر نہیں بن جاتا، اور نہ ہی گناہوں کی وجہ سے انسان مخلد فی النار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس جی، اس کے اندر کئی فوائد ہیں، بارکہ صحابہ کرام کا سنت کے لیے راغب ہونا، اور اپنے آخرت کا خوف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر، کہ اپنی وہ بری خصلت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا تو فوراً اس کو بدل دیا، اور اتنا بدلا کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تھا اس سے زیادہ انہوں نے جو ہے نا اس کو بجا لائے ہیں، یعنی جتنا مطالبہ تھا، جتنا تقاضا تھا اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ تقاضا تو نہیں تھا کہ اپنے جیسا ہی لباس پہنانا ہے، لیکن انہوں نے اپنے جیسا لباس پہنایا، اور اپنے غلام کو اپنا جیسا لائف سٹائل دے دیا۔ تو اس کی مثال نہیں ملتی، یقین کریں اس کی مثال ملنے سے قاصر ہے۔ کسی کا کوئی سوال، ورنہ ہم کلاس کو مکمل کریں۔ جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔